جی السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں عاصمہ شیرازی، بہت بڑا اور معتبر نام ہے پاکستان کی صحافت میں۔ بڑے عرصے سے میری خواہش تھی اور آپ کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ ان سے گفتگو کی جائے، تو آج ان سے تھوڑا-سا جو ان کی زندگی ہے کیمرے کے پیچھے اس پر بھی بات کریں گے، جو خواتین صحافیوں کے ساتھ مشکلات ہیں پاکستان میں اس پر بات ہوگی، اور جو اس وقت سیاسی صورتحال بلڈ اپ ہو رہی ہے پاکستان میں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو عاصمہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ اویس صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو اپنے چینل پہ چلائیں۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ کے سارے ویورز کو بھی السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں اس سے، جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ جو میڈیا کے اندر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا ہے، ہمیں تو اس پروفیشن کی مشکلات کا بھی شکار کا اندازہ ہے۔ میں نے خود وہ وقت دیکھا ہے جب لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ اچھا آپ صحافت کرتے ہیں تو اصل میں کام کیا کرتے ہیں؟ تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے پاکستان جیسے معاشرے میں وائی جرنلزم؟ یہ ایک ویسا انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اور میں نے اتنی بار سنائی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹیپ ریکارڈر میں نا ریکارڈ کر کے چلا دینی چاہیے۔ لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ میں پنجاب میں ویسے آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ ہیئر ان اسلام آباد، لیکن میں پنجاب یونیورسٹی گئی تھی پولیٹیکل سائنس پڑھنے کے لیے۔ تو ریڈیو تو میں یونیورسٹی کے زمانے سے، کالج کے زمانے سے کر رہی تھی۔ آئی واز دا بیسٹ ڈبیٹر، اور پھر پوئٹری، سنگنگ، ایسے رائٹنگ، ان سب میں مطلب لکھنے بولنا، یہ سب کام کالج کے اسکول کے زمانے سے لے کے تو کالج میں بھی پھر یہ کنٹینیو کیا، دین یونیورسٹی، اینڈ آئی وان دا پرائم منسٹر شیلڈ ان 1999 2000 کی جو تھی 1999 2000 والی، وہ میں نے پرائم منسٹر شیلڈ بھی ون کی، جو ایکسٹرملی اسپیچ کی ہوتی ہے، پاکستان کا ہائیسٹ وہ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ تو جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو پولیٹیکل سائنس پڑھنے کا مقصد بھی یہ تھا، اس کے لیے میں لاہور گئی پنجاب یونیورسٹی کہ سی ایس ایس کریں گے، جیسے ہر آپ کو پتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کی ایک ہوتی ہے کہ ایک ایزی ٹو گیٹ دا جاب، اینڈ یو نو ایک شارٹ کٹ ٹائپ ہوتا ہے کہ آپ اچھا پڑھ لیں، جو مقابلے کا مارکیٹنگ امتحان۔ پروفیشنز ہیں اس وقت جب آپ گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں ان ہاں میں سے ایک ہے۔ ایگزیکٹلی، تو وہ ایک اچھا ایک وہ تھا، تو میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، پولیٹیکل سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں پڑھنے سے آپ کو کافی زیادہ، آپ ہسٹری بھی اینڈ پولیٹیکل ہسٹری بھی اور کانسٹیٹیوشن اینڈ سب چیزیں آپ پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے، میرے سارے کلاس فیلوز نے، ہم سب نے پی سی ایس سی ایس ایس دینا تھا، اور ہمیشہ کی طرح پہلا امتحان جو ہے وہ پی سی ایس کا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر پنجاب سول سروسز ہم کر جاتے ہیں تو ہم سی ایس ایس کر جائیں گے۔ تو اسی طرح سے دسمبر میں ایگزامس تھے، یہی دن تھے، اور ہمارے ایگزامس چل رہے تھے، تو میں یہاں سے باقاعدہ، کیونکہ یونیورسٹی آف ہوئی ہوئی تھی، رزلٹ ابھی آیا نہیں تھا، تو گئے، تو وہاں پہ ایگزامس میں لاسٹ پیپر تھا اسلامیات کا، اور اگر آپ نے قذافی اسٹیڈیم کے پاس دیکھا ہو، ہاکی اسٹیڈیم جو لاہور میں ہے، تو اس کا آئسو ٹرف کا وہ ہے، بڑا بالکل خوبصورت سا گراؤنڈ ہے۔ تو ایگزیکٹلی۔ بڑی فوگ سی تھی، ابھی تو اسموگ ہوتی ہے نا لاہور میں، تو بڑی فوگ سی اور بڑا رومانٹک سا خوبصورت سا موسم اور شبنم کے قطرے۔ تو پیپر دیتے دیتے میرا نا، میں نے وہ دیکھا تو وہ اوس پڑی ہوئی تھی، تو میں اس میں بس میں نے کہا میرا دل نہیں کیا پیپر دینے کو، میں نے کہا نہیں میں کیا کر رہی ہوں، اینڈ آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ اباؤٹ مائی فیوچر کہ کرنا کیا ہے، مطلب اگر یہ میں پاس کر جاتی ہوں تو پھر میں کیا کروں گی، اچھا کسی منسٹری میں جاب مل جائے گی، اچھا کسی منسٹر کے پیچھے فائلیں لے کے گھومیں گے، اس طرح کی چیز ہوگی، تو میں کرنا کیا چاہتی ہوں بیسکلی۔ اینڈ آئی ہیڈ اے ٹائم ود مائی سیلف فار 3 hours آلموسٹ، اینڈ دین آئی لیفٹ دا پیپر۔ میں نے کہا کہ جی یہ تو میں نے نہیں کرنا، تو ویسے بھی پتہ نہیں پاس ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا، مگر میں نے کہا جان چھڑاؤ۔ تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں سول سروینٹ یا اس طرح نہیں کر سکتی۔ یہ مجھے پتہ لگ گیا کہ یا میں ٹی وی کر سکتی ہوں، یا میں ریڈیو پہلے سے ہی کر رہی تھی، ریڈیو کر سکتی ہوں، یا میں کیونکہ مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا تو میں لکھ سکتی ہوں، تو یہ میں کوئی صحافی ٹائپ بن جاؤں گی تو یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ تو پھر وہ ڈیسائیڈ کیا، پھر واپس آئے، کہیں نوکری نہیں ملی۔ ایک مجھے یاد ہے اچھے سے، میں ہمارے گھر کے بالکل پاس ہی اسلام آباد میں یہاں پہ ایک اسکول تھا، تو میری امی نے کہا فارغ بیٹھی ہو تو تم جا کے اسکول میں نوکری شروع کر دو، تو میں وہاں پہ گئی، چونکہ میں پروگرام بھی کرتی تھی اس وقت، ڈرائیو ٹائم کرتی تھی ایف ایم کا، تو میں نے وہاں پہ جا کے، تو ان کو جو پرنسپل صاحبہ تھی ان سے میں نے کہا کہ مجھے نوکری چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہوا ہے، میں نے کہا جی بھی تو میں نے ایگزامس دیے ہیں، میں یہ وہ،
تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں کیا پڑھا سکتی ہیں. میں نے کہا جی میں سب کچھ پڑھا سکتی ہوں، لیکن اتنے چھوٹے بچے ان کو تو سبھی کچھ پڑھا سکتی ہوں، پریپ ہے اور مونٹیسری اور یہ وہ سارا، لیکن مجھے نوکری کرنی ہے، مجھے جاب کرنی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آئی ایم سوری، ہم تو آپ کو جاب نہیں دے سکتے، آپ کے پاس تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہے کہ ایکسپیرینس کہاں سے لے کے آئے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا، یا کوئی اس کے لیے ایجوکیشن وغیرہ بھی نہیں ہے اس طرح کی. اینی ویز وہ مجھے جاب نہیں ملی. دین میں ریڈیو کر رہی تھی، پھر ایک اخبار تھا یہاں پہ ایک، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریڈیو میں کشمیر سروس کے ہوتے تھے، منظور صادق صاحب بہت سینئر صحافی تھے یہاں پہ. انہوں نے کہا تم لڑکی تم کیا کرتی رہتی ہو، تم اس طرح کرو اخبار میں کام کرو گی، ہم ایک میگزین لانچ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی فارغ ہوں تو کر لوں گی. تو وہاں چلی گئی، 3 مہینے ان کا ایک میگزین دیکھا، اور وہ بڑا اچھا میگزین ان کا، یعنی کلرڈ پیج جسے کہتے ہیں خواتین کا، وہ شروع کیا. اور پھر اس کے بعد چھوڑ دی کیونکہ تنخواہ ہی نہیں ملی. تو پھر ریڈیو پھر ہوا، پھر پی ٹی وی کے اندر اسی دوران جو تھی وہ ویکینسیز آ گئی پاکستان ٹیلی ویژن میں. تو پاکستان ٹیلی ویژن میں مجھے یاد ہے فہد حسین صاحب جو تھے وہ وہاں پہ ڈائریکٹر ان کے تھے. تو میں ان کے پاس گئی، میں نے ان کو انٹرویو دیا. تو انٹرویو دیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پاس ہوئی ہوں کہ فیل ہوئی ہوں. اینی ویز وہ انٹرویو کے بعد انٹرویوز، پھر انہوں نے کہا جی آڈیشن دینا ہے، آواز چیک ہوگی، الفاظ تلفظ لکھوا کے دیکھا کہ اردو کیسی ہے، بلوا کے دیکھا بولتی کیسی ہیں، ٹی وی پہ شکل کیسی آتی ہے، سب جو تھے نا وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا. اور اس دوران جو تھا وہ 99 چونکہ یہ ہاں کو ہو چکا ہوا تھا اس کے بعد کی بات ہے. تو اس کے بعد فائنلی نوکری مل گئی پاکستان ٹیلی ویژن میں. تو پھر اس کے بعد ہاں بیچ میں نے ایک کالج میں پڑھایا بھی تھوڑے دنوں کے لیے. تو یوں یہ جو سلسلہ تھا ٹیلی ویژن کا سٹارٹ ہوا. پھر 2002 میں جیو آ گیا. جیو نے ظاہر اس وقت ایک ہی تھا پی ٹی وی، تو پی ٹی وی سے لوگوں کو کہا کہ جی چونکہ میں اس وقت 2-3 اچھی سٹوریز کی تھی انویسٹیگیٹو، تو پی ٹی وی کی مارننگ ٹرانسمیشن میں بھی چلی. تو انہوں نے کہا جی یہ رپورٹنگ میں تو ہم نے ان کو ہائر کرنا ہے. تو جیو نے مجھے ہائر کیا اس وقت، پہلی جو ان کی پائنیئر ٹیم تھی اس کے اندر. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹی وی ایسا لگا کہ بس ریسٹ ایز دے سے از ہسٹری. انٹرسٹنگلی آپ نے فہد صاحب کا نام لیا. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نئے لوگوں سے صرف کام نہیں لیتے، ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ ڈیبیٹر تھیں، لکھتی پڑھتی رہتی تھیں، میں ہمیشہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں اگر وہ کہیں اور بھی ہوتے، صحافی نہ بھی ہوتے، تو شاید یہ جو شوق ہے لکھنے پڑھنے کا، جاننے کا، چیزوں کو سمجھنے کا، یہ ان کے اندر ایسے ہی رہتا. اور اس پروفیشن میں اس کو ایک طرح سے ایک آؤٹ لیٹ مل جاتا ہے، وہ ایک طرح سے چینلائز ہو جاتا ہے. تو آپ کو بھی اسی طرح کا اتفاق ہوا؟ جی بالکل. میں اصل میں چھوٹی موٹی شاعری کرتی تھی. میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ میں کوئی شاعری بہت اچھی کوئی شاعری کرتی تھی، مگر میں تک بندی جسے کہتے ہیں وہ میں کرتی تھی. اور پھر میں نے علامتی افسانے لکھنے شروع کیے. اور علامتی افسانے میں نے لکھے مطلب سیکنڈ ایئر سے تھرڈ ایئر، ایسے اس دور میں جب آپ کو پتا ہے کہ ایک شعور کی پہلی منزل جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے، اور آپ کے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی اتنی زیادہ فریڈم نہیں تھی. تو علامتی افسانوں کا میں نے جو ہے وہ شروع کیا سلسلہ. وہ 1-2 اخباروں میں چھپے بھی، اور بہت اس کو جو پڑھنے والے چند دوست تھے انہوں نے بہت زیادہ اس کو سراہا بھی. تو یہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک تو گھر کا ماحول بہت زیادہ آپ کے لیے میٹر کرتا ہوتا ہے. کیا میرے والد ایک ظاہر ہے کہ سرکاری افسر تھے، تو ان کی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر ویکینڈ پہ نا، جمعے کو اسلام آباد میں چھٹی ہوتی تھی تو جمعرات کو وہ نیشنل لائبریری جایا کرتے تھے. تو نیشنل لائبریری سے وہ کتابیں لے کے آتے تھے ہم بچوں کے لیے. اس وقت نہ کوئی ٹیب تھا، نہ کوئی ٹیلی ویژن کی نشریات 4 بجے شروع ہوتی تھی، صبح 7 بجے چاچا جی آتے ہوتے تھے، مستنصر حسین تارڑ صاحب کا پروگرام ہوتا تھا. تو بیچ کا جو ٹائم تھا وہ بالکل فارغ ہوتا تھا. تو ہم پھر ویکینڈز پہ ہمارے والد جو تھے وہ 4-5 کتابیں لاتے تھے، وہ خود بھی پڑھتے تھے اور ہمیں بھی وہ کہتے تھے کہ آپ یہ پڑھیں. اور ہم بہن بھائیوں کی بہت لڑائی ہوتی تھی. تو اخبار صبح آتا تھا، اخبار کے اوپر بھی اسی طرح سے کہ روز سویرے کے کون اٹھ کے پہلے اخبار پڑھے گا ابو کے بعد. تو وہ ایک گھر کا اس طرح کا تھا. والدہ میری چونکہ ایک
ٹیچر تھی اس زمانے میں, ابھی ریٹائرڈ ٹیچر ہیں. تو ایک اس طرح کا ماحول تھا کہ جس میں کہ آپ کو صرف اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پتا تھی. اور کریئر اورینٹیشن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ابھی بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے زمانے بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا, یا زیادہ ڈاکٹرز بنتے تھے, زیادہ لوگ لائرز بنتے تھے اور اس طرح کے. تو لیکن ایک پولیٹیکل جو ایک وزڈم فیملی کے اندر تھی, یا ایک پولیٹیکل تھنکنگ تھی فیملی کے اندر, کہ میرے والد جو تھے وہ جمہوریت پسند ہمیشہ سے وہ بات کرتے ہوتے تھے, بھٹو صاحب کو آئیڈلائز کرتے تھے. تو وہ ایک ماحول اس طرح کا تھا. پھر 88 کا الیکشن آ گیا تو گھر میں بات یہ ہو رہی ہے کہ بی بی کا پاکستان میں آنا, پھر بی بی کا الیکشن لڑنا. تو وہ یہی ایک ماحول تھا کہ ضیاء الحق کا دور ہے تو جان چھوٹے, تو یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھنا لکھنا, تو صحافی آپ نہ بھی ہوں, آپ کچھ بھی ہوں, پڑھنا لکھنا تو آپ کا پہلا کام ہونا چاہیے. تو ہم اس خوش نصیب لوگوں میں سے, ان خوش نصیب لوگوں میں سے جن کے ہاتھ میں شاید ٹیب ویب نہیں تھا, کچھ اور نہیں تھے, ویڈیو گیمز نہیں تھی, تو ہمیں صرف پڑھنا ہی پڑا. مطلب اس کے علاوہ ہم اور کچھ ہمارے پاس کوئی ہابی نہیں تھی. بالکل صحیح. تو آپ نے بہت سے اداروں میں کام کیا. پی ٹی وی ظاہر ایک سرکاری ادارہ تھا, پرائیویٹ اداروں میں آپ نے کام کیا, پرنٹ میں کیا, الیکٹرانک میڈیا میں کیا, بہت ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن. سب سے زیادہ مزہ آپ کو کیا کرنے میں آیا؟ ریڈیو کرنے میں آیا. ریڈیو میں اس لیے بہت مزہ آیا کیونکہ میں نے اسلام آباد ریڈیو کے تقریباً تمام سروسز میں نے کیے ہیں, اور میں نے 3rd ایئر میں شروع کیا تھا ریڈیو کرنا, اور میں نے چھوڑا 2004 میں تقریباً ریڈیو میں نے چھوڑا. اور مطلب لاسٹ ٹائم جو ہم کر رہے تھے تو میں اور طلعت صاحب پروگرام کر رہے تھے, اور مطلب میرا اردو کا پروگرام ختم ہوتا تھا, ان کا انگریزی کا شروع ہوتا تھا. تو ہمارا کرنٹ افیئرس کا, تو ہم اور پھر ہمیں چونکہ اسلام آباد تھی, ڈیبیٹنگ تھی, تو چند مخصوص ہمارے ججز ہوتے تھے جن میں طلعت حسین بھی ایک ہوتے تھے. اور تو ہمیں ایک اچھا ماحول ملا. خاص کر کے ریڈیو کے اندر ایک تو پڑھنا لکھنا بہت ہوتا تھا, شعر و شاعری پہ بات ہو رہی ہے, ادب پہ بات ہو رہی ہے, تلفظ پہ بات ہو رہی ہے, زبان پہ بات ہو رہی ہے, کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے, یہ لفظ یوں نہیں ہے, یوں ہے, اس کی ادائیگی یوں. تو جو باقاعدہ تربیت گاہ ہے بول چال کی, یا آپ سمجھیے کہ اس میڈیم کی, وہ ریڈیو سے بہتر کوئی نہیں ہے. جملہ سیدھا کیسے کرنا ہے, جملہ بولنا کیسے ہے, تلفظ میں آپ نے قاف کو کیسے بولنا ہے, آپ نے واو کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں. اچھا پھر اس میں ایک اور بات, چونکہ کرنٹ افیئرس تھا, پھر پی ٹی وی میں بھی اس چیز کی بہت ٹریننگ ہمیں ملی کہ ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو, اسٹوری کو پیش کرنا ہے تو دو طرف سے, آپ نے ون سائیڈڈ چیز نہیں کرنی ہے. پروپیگنڈا بھی کرنا ہے تو آپ نے, مطلب پی ٹی وی ایک پروپیگنڈا ظاہر سرکار کا کرتا تھا, مگر اس کا بھی ایک طریقہ کار جو تھا وہ اس میں رکھا گیا. اور پھر مجھے یاد ہے کہ ریفرینڈم جب ہوا جناب مشرف کا, تو آئی واز کورنگ فرام ناروال. تو مجھے بھیجا گیا کہ آپ جو ہے وہ ناروال سے جا کے تو اس کو آپ کور کریں. تو میں جب ہم صبح پہنچ گئے, کیونکہ ہم تقریباً کوئی رات کو مطلب ارلی مارننگ ٹائپ جو ہے وہ نکلے, تو صبح کو 7-8 بجے ہم ناروال پہنچے. تو انہوں نے کہا جی ہم پہلا بیپر ہم نے آپ کا لینا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جوق در جوق جو ہے وہ ریفرینڈم کے لیے آ رہے ہیں, اور وہ اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے, وہ سب کچھ آپ نے بتانا ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں جا کے. تو وہاں گئے تو سب خالی تھا, کوئی تھا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹیلی فون, اچھا ٹیلی فون بھی نہیں تھا, موبائل تو تھا ہی نہیں, تو کس پہ کرنا تھا, وہ جی ڈی سی صاحب کے آفس میں جا کے آپ نے ٹیلی فون جو ہے نا وہ ہم آپ کو کریں گے, آپ نے تازہ ترین صورتحال بتا دینی ہے اسٹوڈیو سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ہم گئے ڈی سی صاحب کے, تو انہوں نے کہا جی, میں نے کہا جی تو ہم نے تو شارٹس انہوں نے کہا ہمیں لینے ہیں, تو یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ٹھہریں, ہم بندے ارینج کرتے ہیں. تو انہوں نے بندے ارینج کیے, لائن لگوائی, اور انہوں نے کہا جی آپ شارٹس لے لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, شارٹس لے لیے, کیمرہ مین نے جو بھی تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب بیپر دینا ہے آپ نے, یعنی آڈیو پہ. تو وہ ڈی سی صاحب کے کمرے میں فون تھا, تو فون آیا, تو فون کیا. تو میں نے کہا جی بات یہ کہ یہاں تو کوئی بندہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم نے خود آ کے تو لوگوں سے کہا ہے کہ پلیز آپ شارٹس جو ہے نا وہ ہم نے بنوائے بڑی مشکل سے, اور کوئی بندہ یہاں ووٹ شوٹ کوئی نہیں ڈال رہا. اور میں نے مطلب طریقے سے کہ یہاں ہم آئے تھے صبح, تو یہاں پہ بڑی دھند تھی, یہ تھی وہ تھی فلاں تھا, لیکن لوگ بھی نہیں تھے, یہ تھے. انہوں نے میری لائن ہی کاٹ دی. تو انہوں نے لائن کاٹ دی. تو میں نے کہا یار یہ تو میں تو صحیح بتا رہی تھی, جو کہ یہاں پہ ان کو کیا پرابلم ہے. اتنا زیادہ تو ادراک نہیں تھا کہ ظاہر اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے یہ, لیکن وہ یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا.
یعنی PTV میں کام نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ جو بات سچ ہے وہ آپ کہہ نہیں سکیں گے اور اس طرح کا ہے تو پھر وہ تو بڑے دلچسپ اس وقت کے واقعات جناب مشرف کی تقریر پھر وہ ساری چیزیں اس زمانے کی پاکستان ٹیلی ویژن میں تھے چونکہ تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس وقت دیکھی تو یوں یہ کہانی جو ہے PTV تک پہنچی. بالکل. تو ابھی تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ کا سفر آپ کا ہو گیا ہے اور آپ نے پاکستان میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن کو نہ صرف شروع ہوتے دیکھا، آپ اس کا حصہ رہی بلکہ اس کی ٹرانزیشن بھی دیکھی. اب یہ پروفیشن پاکستان میں بڑا گلیمرس ہو چکا ہے. ہر دوسرے نوجوان سے جب آپ ملتے ہیں وہ ٹیلی ویژن میں کام کرنا چاہتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو تبدیلیاں آئی ہیں پاکستانی صحافت میں وہ ٹیکنیکلی اور جو ایڈیٹوریلی ہیں کیا وہ بہتری لا رہی ہیں اس میں یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جن میں مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ نہیں ویسا بہت زیادہ جو ہے نا وہ گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے لیکن آپ جیسے آپ ایک اسٹیٹ میڈیا سے پھر اس کے بعد آپ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا میں آتے ہیں تو بالکل ہی ایک زمین آسمان کا فرق ہے کہ جو سٹوری آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں جو آپ واکس پاپس لے کے آئے ہیں حکومت کے خلاف وہ چل سکتے ہیں یعنی عوام کی جو رائے ہم لے کے آتے تھے PTV میں وہ اکثر وہ ایڈٹ ہو کے چلتی تھی یہاں پہ وہ ویسے چل جاتی تھی تو ایک فرق تو واضح انداز میں جو ٹرانزیشن کی آپ نے بات کی وہ بالکل وہ ٹرانزیشن بہت زیادہ ہے اور جو گلیمرائز بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہوا تو ہمیں یعنی جب میں ٹیلی ویژن پہ آنا شروع کیا اور پولیٹیکل کورسپونڈنٹ بنی تو اس وقت پاکستان میں ٹیلی ویژن میں کچھ PTV میں کچھ خواتین تھیں مگر انڈیپینڈنٹ میڈیا میں خواتین رپورٹرز جو جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹوریز یا اس طرح کی جو ہارڈ کور رپورٹنگ جسے کہتے ہیں اس کے اندر وہ خواتین جو تھیں وہ نہیں تھی تو اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑی باقاعدہ لڑنا پڑا کہ بھئی میں بھی پارلیمنٹ کور کر سکتی ہوں میں پالیٹکس کور کر سکتی ہوں میں نے پولیٹیکل ہسٹری تھوڑی سی پاکستان کی پڑھی ہے زیادہ نہیں پڑھی مگر پتہ ہے مجھے میں اس کو اس طرح سے کر سکتی ہوں تو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی یہ کنونس کرنا پڑا کہ آپ کو کہ خواتین جو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں جو کہ اس سے پہلے یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ بھئی عورتوں سے یہ کام کرانا ہے یا آپ نے ان سے اکانومی کور کرانی ہے ایون کرائم کور کرانا ہے چونکہ شروع میں TV نیا آیا تو اس وقت مجھے حامد میر صاحب ہمارے بیورو چیف تھے مجھے موقع ملا کہ میں کرائم بھی میں نے کور کیا اسلام آباد میں یہاں پہ کافی دیر میں نے بلکہ کرائم کور کیا اسی طرح سے میں نے اسپورٹس کور کی میں نے اکانومی کور کی پھر الیکشن آ گیا تو الیکشن کمیشن میری بیٹ ہو گئی تو الیکشن کمیشن کور کیا پارلیمنٹ بن گئی تو پارلیمنٹ جو تھی وہ اس کو کور کرنے کا موقع ملا اور یو پالیٹکس جو ہے وہ کیا اور جہاں تک اس کی بات ہے 2002 میں مجھے جیو ٹیلی ویژن نے کہا تھا کہ آپ پروگرام کریں اور وہ پروگرام یہ جو ایک دن جیو کے ساتھ جب شروع ہوا تو یہ اصل میں یہ الیکشن کا پروگرام تھا جس میں مختلف کانسٹیچوئنسیز میں جا کے آپ نے جو بڑے مارکے تھے ان کے ساتھ آپ نے ایک دن جو تھا وہ گزارنا تھا اس کا بیسک آئیڈیا یہ تھا تو مجھے کہا کہ آپ بھی کریں تو میں نے کہا جی میں تو نہیں کروں گی تو پھر اس کے بعد کیونکہ میں نے کہا جی میں تو رپورٹنگ کرنا چاہتی ہوں میں پروگرام نہیں ابھی کرنا چاہتی پھر انہوں نے پھر میرا جو تھا وہ چونکہ آڈیشن جیو کی ٹریننگ تھی اس میں آڈیشن میں نیوز اینکرنگ میں آئی واز آن دا ٹاپ تو وہ مجھے بار بار کہتے تھے آپ خبریں پڑھوائیں اس سے خبریں کیوں نہیں پڑھواتے کیونکہ گوروں کی ٹیم تھی تو وہ کہتے تھے خبریں تو میں نے کہا جی میں خبریں نہیں پڑھنا چاہتی تو میں رپورٹنگ ہی کرنا چاہتی ہوں تو پھر اس کے بعد پھر پروگرام کے لیے بھی ایون بعد میں بھی مینجمنٹ نے بہت کہا آپ یہ پروگرام کریں تو پہلا پروگرام میں نے 2006 میں کیا جب مجھے رپورٹنگ کرتے ہوئے اگر آپ 2000 سے لے کے کریں یا 2001 سے تو مجھے 5 سال ہو چکے ہوئے تھے جب میں نے رپورٹنگ کی تو میں نے پروگرام وہ بھی ایک پارلیمنٹ جو میں کور کرتی تھی وہاں سے پارلیمنٹ کیفیٹیریا جو ہم عمران اسلم صاحب کا آئیڈیا تھا اور ہم دونوں نے اس کو بہت زیادہ وہ پھر وہ لکھ کے پیپر پہ ڈال کے تو وہ کیا ان کا اوریجنلی پارلیمنٹ گیلری شروع کرنے کا تھا کیفیٹیریا میں نے ان کو جب سجیسٹ کیا کس طرح ہو سکتا ہے تو وہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا بن گیا اور ہم نے وہ پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا وہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ وہ دنوں کے اندر 5 منٹ کا سیگمنٹ جو تھا وہ آدھے گھنٹے پہ اور آدھے گھنٹے کا جو ہے وہ گھنٹے پہ وہ چلا گیا تو یہ ایک لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ لوگ آتے ہی اینکر بننے کے لیے وہ بلکہ ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اینکر بننا تھا تو کچھ لوگ تو پیدا ہی اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ہاں اخبارات کی دنیا میں یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے ہم کالم نویس بننا چاہتے ہیں وہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے ہاں
تو ابھی تو پیدا ہی لینڈ ہی اسٹوڈیو میں کرتے ہیں، تو پھر ایک جو پاور ہے کہ آپ چونکہ کوئی محنت نہیں کی، نہ ہینگ لگا نہ پھٹکری، اور آپ کو رنگ بھی چوکھا، تو پھر اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پاور آف کیمرہ ہے یہ پھر آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے جب سے انڈیپینڈنٹ میڈیا آیا پچھلے 20 سال میں کم از کم، کہ اس کا استعمال پھر کس طرح سے ہوا ہے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے یہ ایک اچھا سیگوے ہے اب جو صحافت کی صورتحال ہے پاکستان میں اس پر بات کرنے کے لیے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کل جب لوگ پاکستانی صحافت کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں صرف ٹیلی ویژن ہوتا ہے، اور صرف وہ چند اینکرز ہوتے ہیں جن کے چہرے انہیں اسکرین پر نظر آتے ہیں۔ وہ پوری انڈسٹری کو نہ اس طرح سے جانتے ہیں، نہ اس کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، اور پھر ایک سوسائٹی میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے اس کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو ہمیشہ جو یہ فیک نیوز کی بات آج کل بہت ہوتی ہے، حکومت بھی بہت کرتی ہے، تو اس کا الزام میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں پر زیادہ لگتا ہے جو آپ کی طرح، جن کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے صحافت کا، جو وہ پیراشوٹرز ہیں جن کا ابھی آپ تذکرہ کر رہی تھیں، ان پر کبھی یہ الزام نہیں لگا۔ تو ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، جہاں کریڈیبلٹی ہوگی وہیں پہ پروپیگنڈا بھی اس کے خلاف کیا جائے گا۔ پاکستان میں یہ صرف صحافیوں کے ساتھ تو نہیں ہوا، پاکستان کی جو کریڈیبل پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا؟ کریڈیبل تھی نا، ان کی آواز میں اثر تھا، ان کی بات میں اثر تھا۔ تو اس امپیکٹ کو آپ جب مطلب اس کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں، اس امپیکٹ کو، اس نیریٹو کو جو کہ وہ دے رہے ہیں، اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، پھر آپ کے پاس الزام ہوتا ہے۔ تو یہی ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو، میں یہ نہیں کہہ رہی سارے کے سارے جو پیراشوٹرز ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی پیراشوٹرز آئے کہ جن کو جو کہا گیا وہ انہوں نے بولا، جو بتایا گیا وہ انہوں نے بتایا، جو جس طرح سے میں کبھی بھی کسی بھی اس کے اوپر نہیں خلاف کرتی، کیونکہ ویور کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح سے، تبصرہ نگار کون ہے، صحافی کون ہے۔ لیکن جو صحافی ہے وہ پروپیگنڈا کرے گا، ضرور ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہو پروپیگنڈا، لیکن وہ ایک دلیل کے ساتھ پروپیگنڈا، ایک نظریے کے ساتھ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ صحافی نظریاتی ہوتا ہے۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں کہ ہم نظریاتی ہیں، لیکن صحافی نظریاتی یوں ہوتا ہے کیونکہ وہ نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے۔ اور یہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ بھئی صحافی جو ہیں وہ پاکستان، وہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر آئیڈیالوجی جو ہے اس کو وہ زیادہ جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، اور اس کے محافظ جو ہوتے ہیں وہ یا دانشور ہوتے ہیں یا صحافی ہوتے ہیں۔ اور صحافی چونکہ لیونگ ہسٹری ہوتے ہیں، یعنی وہ جو وہ بتائیں گے وہ کل کو کوٹ کیا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی اسپیچ جو تھی وہ سینسر ہوئی تھی، لیکن اگر ڈان نہیں چھاپتا تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ سیاست کو مذہب سے الگ کرنا چاہیے، یا ہندو بن کے نہیں رہیں گے اور مسلمان بن کے نہیں رہیں گے، اور اپنی زندگیاں سب گزاریں گے۔ جب اس کو ہی انہوں نے سینسر کیا تو وہ، اگر ڈان اخبار نہیں چھاپتا تو قائد اعظم کا جو فلسفہ تھا وہ ہمارے تک نہیں پہنچتا۔ تو ہمیں ان صحافیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس اخبار کا شکر گزار کہ جس نے وہ چھاپا۔ اسی طرح آج اگر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم دب جاتے ہیں اور ہم وہ لکھتے ہیں جو ہم سے حکمران یا طاقتور لکھوانا چاہتے ہیں یا بلوانا چاہتے ہیں، کل جب ہسٹری میں یہ آئے گا کہ پاکستان جب اس دور سے گزر رہا تھا تو ایویڈنس کیا ہے، تو ہمیں ہسٹری کو جواب دہ ہونا پڑے گا، ہمیں تاریخ کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ آپ اپنے اسٹیٹ بینک سے پیسے نہیں نکلوا سکتے، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ آپ کے معاشرے کی اخلاقی حالت یہاں پہ تھی، اور آپ کے جو زمانات جو پستی کا شکار ہو چکا ہوا تھا، جس طرح سے ہم مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ مطلب آپ کو حیرت ہوگی، میں ریسنٹلی وہاں گئی کربلا، تو میں نے وہاں پہ ایک ہسٹورین تھا، ان سے پوچھا، میں نے کہا جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو یہاں پہ اس کو کس طرح سے رپورٹ کیا گیا تھا؟ تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس وقت بھی صحافی موجود تھے، یزید کے صحافی بھی موجود تھے، اور انڈیپینڈنٹ صحافی بھی موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ واقعہ کربلا یوں ہوا تھا، تب وہ ہمارے تک اس طرح کی صورتحال میں پہنچا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس لیے ان صحافیوں کے ساتھ
के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा या इल्ज़ाम या ये सब चीज़ें, और ये कोई नई बात नहीं है, हमने हिस्ट्री में बहुत देखे हैं अपनी, हमारी तो पूरी सहाफ़ियों की, आपको पता है कि बिल्कुल। पाकिस्तान की तो हिस्ट्री है, कभी कोड़े मारे गए, कभी जेलें उनको, कभी नज़रबंद किया गया, कभी उन पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए। उस ज़माने में फलाना चूँकि आइन की बात करता था तो वो भुट्टो साहब के साथ है, तो फलाना चूँकि फलानी बात करता था तो वो फलाने के साथ है। तो ये सब चीज़ें जो है मेरा ख़्याल है इससे बालातर होके वो सोचना है, लेकिन ऐसा होता रहा है और होता रहेगा आइंदा भी। बिल्कुल, और मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि सहाफ़ियों का काम आईना दिखाना है, सिर्फ़ फ़र्क ये पड़ा है कि आपकी पसंदीदा पार्टी जो है वो अब उस आईने के सामने खड़ी हो गई है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है, वरना जो पिछली हुकूमतें हैं, तकरीबन हर हुकूमत में सहाफ़ी यही काम करते रहे हैं, हुकूमतें आती हैं, चली जाती हैं। तो अब जो एक नया फिनोमेना ऐड हो गया है, ये सहाफ़ियों को टारगेट करने के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों को, वो सोशल मीडिया का है, जिसमें ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, फ़ोटोशॉप इमेजेस होते हैं, तरह-तरह से जो है वो ग़लाज़त फेंकी जाती है। तो इसका सामना आप किस तरह से करती हैं? पहले तो पता है आपको कि शुरू-शुरू में तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल था, और मैंने हुँ, हमेशा अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बड़ा एन्जॉय किया है। मुझे हुँ, लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है, अभी भी दी है, देते हैं, हुँ, बहुत प्यार दिया है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैं पहली रिपोर्टर थी जो कि पब्लिक से जाके मैंने वो भी किए, वॉक्स पॉक्स भी बहुत हुँ, रेगुलरली लेती थी। फिर मैंने प्रोग्राम 2 साल सड़कों पे किया। हुँ, 10 से लेके 2012 तक मैंने हुँ, समाज टीवी पे प्रोग्राम फैसला आपका ही मैंने पब्लिक में किया, और बीच चौराहे से किया, और हुजूम में किया, और लाइव प्रोग्राम भी किया। तो मुझे हमेशा लोगों से मोहब्बत मिली, इज़्ज़त मिली, एहतराम मिला। मेरे साथ कभी कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि किसी ने मुझे बेइज़्ज़त करने की कोशिश की हो या मुझे तंग किया हो। मैं ये एक एक मोहब्बत लोगों की जो है वो हमेशा से मेरे साथ रही है। तो ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट बात है कि 2018 में भी इलेक्शन भी नहीं हुए थे। ज़ाहिर है जिस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाना था ये सारा, हुँ, उसी मुहिम का एक हिस्सा था कि वो सहाफ़ी जो कि आइन पे, जमहूरियत पे, शफ़ाफ़ियत पे, प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, उनको आप दीवार के साथ लगा दें। हुँ, और ये वाक़या शुरू हुआ कि मुझे जो ऑफ़िशियल असाइनमेंट मिला कि मैं नवाज़ शरीफ साहब का जो उनकी वापसी थी वो उसको कवर करूँ। हुँ, आपको पता है कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर एक्साइल से वापस आता है या इस तरह की सूरत-हाल में, तो एक स्टोरी होती है ये। बिल्कुल। बीबी आई थी जब, तो लोग उनको कवर करने, मैं उस वक़्त बैंड थी जनाब मुशर्रफ के ज़माने में, हुँ, वरना मैं भी जाती कवर करने। बहुत सारे लोग गए। इस जहाज़ में भी जिसमें मैं थी, इसमें भी तकरीबन कोई पूरा जहाज़ ही सहाफ़ियों का था बाय द हुँ, वे। लेकिन उसमें से सिर्फ़ मुझे चुना गया। अ, उसको खुशकिस्मती कहें, बैड लक कहें कि मेरी सीट बिल्कुल साथ थी, और इकॉनमी क्लास से जब हम यहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कुछ 3 से 4 सीटें अवेलेबल थी, और वो भी पाकिस्तानी जो थे ट्रैवल कर रहे थे, वो डर गए कि भई अब पता नहीं आगे क्या होगा, तो उन्होंने अपनी फ्लाइट्स चेंज करा ली। हुँ, तो लकीली मेरे साथ बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी थे, सिकंदर किरमानी था मेरे साथ, रॉयटर्स के थे हुँ, सारे, और ये बाकी डॉक्टर शाहिद मसूद वगैरह ये सब लोग थे। लेकिन मुझे और सिकंदर को और 1-2 रॉयटर्स के एक जर्नलिस्ट थे, हम 3-4 लोगों को इस जहाज़ में इत्तेहाद की वहाँ से सीट अबू धाबी से मिल गई। हुँ, तो मियाँ साहब और मरियम बीबी की जो सीट थी वो बिल्कुल फ्रंट पे थी। हुँ, लेकिन ये जो मुझे अकेली आखिरी सीट मिली, जब मैं यहाँ बैठी तो मैंने देखा तो दोनों उठ के पीछे आके उस मेरे साथ जो सीट थी उस पे आके बैठ गए। तो चूँकि उसके पीछे एक एपिसोड हो चुकी थी, जब मैं लंदन से चली तो मैंने हुँ, मियाँ साहब को इंटरव्यू किया जो कि रुकवा दिया गया। बिल्कुल। और उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने हमारे चैनल से कहा कि ये नहीं चलेगा इंटरव्यू, तो वो रुकवाया गया और वो नहीं हुँ, चला। तो एक वो हिस्ट्री जो थी वो साथ चल रही थी, और साथ में ये तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। क्यों? हुँ, कि जो दूसरी तरफ की वॉइस है वो नहीं आनी चाहिए। हुँ, दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं आना चाहिए। हुँ, वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस वक़्त उसकी तरवीज शुरू हो गई कि इलेक्शन के करीब के वो वन साइडेड जो चीज़ है, बस उसको उसको ही तरवीज मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ का नैरेटिव, बयानिया, बातचीत बिल्कुल उसको बैन कर दें ताकि इलेक्शन को जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाए। उसका हुँ, पहला निशाना मैं बनी, हुँ, और पहला प्रोग्राम मेरा इस रिजीम के आने से पहले वो मेरा बंद हुआ।
پھر اس کے بعد ٹرولنگ، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ آج تک بھگت رہے ہیں ہر طرح کی ٹرولنگ، اور میرے گھر میں 2 دفعہ لوگ گھسے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو کیا کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کچھ سالوں مہینوں. پھر لکھنا شروع کیا تو یہ کہا گیا کہ لکھنا اس کا بند کرا دیں. بی بی سی کے اوپر پریشر آیا کہ ان کا کالم مت جو ہے وہ آپ چھاپیں. میں یہ پچھلے برس کی بات کر رہی ہوں آپ سے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہی ہیں اب تک، اور اب بھی چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کب تک چلیں گی. لیکن یہ ساری مہم ان صحافیوں کو چپ کرانے کے لیے کہ وہ دوسری سائڈ کا، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ دوسری سائڈ کو کہ ہم ان کے نیریٹو کو پروموٹ کریں یہ، لیکن ہم بیلنس سٹوری کر کے ہمیں چلانا ہوتا ہے. ہمیں مجھے اگر اپرچونٹی ملے کہ میں عمران خان صاحب کو انٹرویو کروں، اگر وہ مجھے اجازت دیں، تو میری تو یہ بہت بڑی خواہش ہوگی کہ میں ان کو انٹرویو کروں، کیونکہ ایک جرنلسٹ کے طور پہ یہ میرا کام ہے کہ میں لوگوں سے رابطہ کروں، اور وہ ہمارا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم صحافی جو ہیں وہ لوگوں کا بائیکاٹ یا پولیٹیکل پرسنالٹیز کا یا پولیٹیکل لوگوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اسی انجینئرنگ کا حصہ تھا کہ آپ جو آوازیں ہیں ان کو بند کریں، ان کو سائٹ پہ کریں، ان کو انفلوئنس کریں، ان کو ڈسکریڈٹ کریں. بالکل. یہ انجینئرنگ پر بھی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے بی بی سی کا ذکر کیا، تو ابھی جو موسٹ ریسنٹ آپ پر اٹیک لانچ کیا گیا تھا وہ یہ بی بی سی کے کالم کے جواب میں تھا. تو ہم نے اپنے استادوں سے شروع میں جو سبق سیکھا تھا اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہر اچھا صحافی اور خاص طور پر رپورٹر تھوڑا سا شرارتی بھی ہوتا ہے. تو آج آپ بتا ہی دیں کہ آپ نے جان بوجھ کر شرارت کی تھی، یا جو ہے یہ وہ جس کو کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنایا گیا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیے شرارتی ہوتے ہیں بالکل، اور شرارت اگر سچ کے ساتھ ہو تو پھر تو وہ شرارت نہیں رہتی ہے، وہ ایک. لیکن ایسا رائی کا پہاڑ زیادہ بنایا گیا تھا، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ جو بھی لکھتی ہوں میں اسی طرح سے، یہ میرا اسٹائل بھی ہے. اس میں خبر بھی تھی، وہ خبر ان لائنوں میں نہیں تھی مگر کہیں اوپر تھی، جو کسی نے شاید اس لڑائی جھگڑے میں، یا وہ میں کہتی ہوں نا چھوٹے دماغ اور لمبی زبانوں والے، وہ اس میں انہوں نے اس کو یا تو اس کو اوور شیڈو کرنے کی کوشش کی، یا پھر یہ ہے کہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ جان کے وہ ایک سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے مجھے اپنی طرف سے جو ہے وہ ٹارگٹ اس کو بنایا ان 3 لائنوں کا، جو کہ میں نے اکانومی اور موجودہ اس وقت کے جو حالات تھے اس کے تناظر میں یہ لکھا تھا. تو بالکل شرارت نہیں تھی. اور میرا خیال ہے اگر آپ میرے پچھلے میں نے اگست 18 میں لکھنا شروع کیا تھا، اگر آپ میرے پیسز پڑھیں تو اسی طرح کے سارے پیسز ہوتے ہیں، مطلب انہی ٹاپکس پہ ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، جو بھی اس وقت کے حالات ہیں اس پہ. تو انہوں نے اس کو اپنی مرضی کی چیزیں نکالی، اور اس نے بھی مجھے بہت فیور کیا ہے. جو بات میں نہیں کہنا چاہ رہی ہوں گی پروبیبلی انہوں نے اس کو زبان دے کے خود ہی جو ہے وہ بہت کام لوگوں تک آسان کر دیا کہ جو نہیں بھی کہنا چاہیے تھا یا نہیں بھی ہو سکتا تھا فرسٹ لیڈی کے بارے میں، یا ان کے مطلب جو مسز عمران خان ہے ان کے بارے میں، کوئی ایسی چیز میں نے نہ اس میں لکھی نہ کچھ. ہاں البتہ پرائم منسٹر ہیں تو ہم ان کو تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے سامنا، اور ہم لکھتے بھی ہیں ان کے خلاف. لیکن انہوں نے رائی کا پہاڑ زیادہ بنایا. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، فیملی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، چلے جو لوگ پروفیشن کے اندر ہیں وہ تو اس کے ہیزرڈز کو جانتے ہیں اور اوور ٹائم سیکھ جاتے ہیں کہ ان کو مینج کس طرح سے کرنا ہے. تو آپ کی فیملی جو ہے وہ کیسے اس کو دیکھتی ہے؟ ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے ایسے واقعات پہ؟ ویسا یہ بالکل دیکھیے میرے جو بہن بھائی ہیں وہ تو سوشل میڈیا سے 3 سال سے وہ بالکل انہوں نے کٹ آف کر لیا کہ جو جتنی گالی دی جاتی ہے، دی جا سکتی ہے، وہ دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے. تو وہ پھر وہ تو نہیں تھے اس کے اوپر. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا جو فیملی کے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ میرے بچے ہیں اور بچے افیکٹ ہوتے ہیں اور ان کو فرق پڑتا ہے کہ ان کی ماں کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے کیا. لیکن میں بہت خوش نصیب ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں میرا ہی از مائی فرینڈ، تو ہم وہ ایک اچھا لائف پارٹنر بھی ہے، دوست بھی ہے، تو وہاں سے کوئی ایشو نہیں ہے. اور میرے بچے بہت سمجھدار ہیں، تو الحمدللہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ
مجھے اپنے آپ کو سب سے زیادہ مجھے اس بات پہ ڈر لگتا تھا کہ میں ایکسپلینیشن، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی الزامات مجھ پہ لگتے ہیں میں جواب نہیں دیتی پلٹ کے اس کا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ جتنا مرضی جواب دیں گے ٹرولنگ بریگیڈ تو چپ نہیں ہوتی، اور تاریخ بالکل پہ کچھ فیصلے چھوڑ دینے چاہیے۔ وقت جو ہے وہ خود بخود لوگوں کو سمجھا دیتا ہے، جیسے اب سمجھا رہا ہے، بہت سے لوگ اب معافیاں مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں نہ کبھی تھے، نہ کبھی آئے ہیں، نہ کبھی انشاءاللہ آئیں گے کہ ہم معافیاں مانگیں کہ ہم نے جو لکھا تھا اس پہ ہمیں معاف کر دیں، جو ہم نے بولا تھا ہمیں معاف کر دیجئے، یوں نہیں تھا یوں نہیں تھا۔ تاریخ سب سے بہترین سبق سکھاتی ہے اور تاریخ ہی بتاتی ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اس لیے یہ مجھے ایکسپلینیشن دینے سے ڈر لگتا تھا۔ تو حضرت علی کا ایک قول ہے کہ دوست وضاحت مانگتے نہیں اور دشمن یقین کرتے نہیں، تو اس لیے اپنے الفاظ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل تو الحمدللہ مجھے اپنے بچوں کے سامنے خود کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑا اور نہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیا سچ ہے۔ الحمدللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، لکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، بولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ جو میڈیا کی صورتحال ہے اس پر میں اپنا ذاتی خیال آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا اوپینین دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ٹارگٹ کرنے کا یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ ڈیٹ بیک کرتا ہے لائرز موومنٹ جب شروع ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہے جنرل مشرف نے یہ لائسنسز اس لیے دیے تھے کہ وہ حکومت کا بھونپو بنیں گے، اور حکومت کا وہ جو بھی کارگل وار میں ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جب لائرز موومنٹ ہوئی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے تو یہ چینل کسی اور وجہ سے بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ تو ہمارے ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں، یہ تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ تب سے ہلکی ہلکی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس جن کو واپس بوتل میں بند کیا جائے۔ تو آپ کیونکہ ایکٹیولی ابھی بھی وہاں موجود ہیں، آپ ان سب چیزوں کو فیس کر رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اپنا اوپینین بھی شیئر کریں۔ جی بالکل، اس کی جو پہلی کوشش تھی وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے کی تھی کہ انڈیپینڈنٹ چینلز جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں، پروبیبلی 1996۔ اور اس کے بعد اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے منع کر دیا کہ یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ پھر جب کارگل ہوا جیسے آپ نے بتایا، تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جب ون سائیڈڈ نیریٹو گیا تو پھر پتہ لگا کہ نہیں نہیں، پی ٹی وی پہ تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، اس لیے انڈیپینڈنٹ چینلز چاہیے۔ اور پھر وہی ہوا کہ چونکہ اخبار یا ٹی وی یا جو بھی تھے، ان کو تو اپنا لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، جو کچھ بھی سامنے چل رہا ہوتا ہے اس کو آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس وقت جب یہ 2007 کی موومنٹ تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو تھا وہ چل رہا تھا، جوڈیشل موومنٹ تھی، پھر جوڈیشری بحال ہو گئی، بحال ہو کے 3 نومبر 2007 کو جو تھا وہ ایمرجنسی دوبارہ سے امپوز ہوئی، اور اسی رات کو ہم 5 اینکرز کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی، جس میں نصرت جاوید تھے، کاشف عباسی اور میں یہ ایئر وائی سے تھے، جیو سے حامد میر صاحب تھے اور شاہد مسعود صاحب تھے، مشتاق اور نصرت صاحب کا پروگرام آج ٹی وی سے چلتا تھا تو وہ بھی بند ہوا، اور میرا ایئر وائی سے اور کاشف کا چلتا تھا وہ بھی بند ہوا۔ تو یہ جو 4 مہینے مجھے یاد ہے، 18 فروری کے انتخاب ہوئے، اس کے بعد ہم پہ پابندی پیپلز پارٹی نے پھر اقتدار میں آ کے تو ہٹائی۔ اس دوران بھی شہید ہو گئی اور سارا کچھ۔ تو ایک خواب جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسی طرح اخباروں کے لیے بھی تھا، جب ٹی وی نہیں تھا تو اخبار تھے، اخباروں کو بھی کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی رہی، لیکن یہ ہو نہیں سکا کبھی بھی، اور یہ ہو نہیں سکے گا کبھی بھی، اس لیے کہ آپ ہواؤں کے اپوزٹ نہیں چل سکتے اور ہواؤں پہ پابندی بھی نہیں لگا سکتے۔ آج اگر آپ اپنے چینلز کو دبا کے جو آپ نے ان کی کریڈیبلٹی کا حال کر دیا ہے، آپ دنیا میں جب بھی کوئی بات کرنے لگے گا تو پاکستان کے چینلز کو تو آپ ڈسکریڈٹ کر چکے ہیں، پاکستان کے اخبارات کو آپ نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے۔ آپ کو کوئی ایک ایسی آوازیں کم ملیں گی کہ جن کو آپ پیش کر سکیں گے کہ یہ کریڈیبل وائسز ہیں اور یہ بات کہہ رہی ہیں ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے اور اس کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوششیں اسٹیبلشمنٹس کرتی رہی ہیں، کر رہی ہیں اور آئندہ بھی کریں گی، مگر میرا خیال ہے کہ ان کو اب سمجھ آنا چاہیے کہ یہ اب ممکن نہیں ہے، اب آپ کو اسی کے ساتھ چلنا ہے، آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا، بجائے یہ کہ آپ آوازوں کو بند کریں۔ آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، آپ کو جمہوریت پسند ہونا پڑے گا، آپ کو ان ساری چیزوں پہ زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم ان کو آزادی دے دیں تاکہ وینٹیلیشن ہوتی رہے
لوگ اپنے آپ کی اظہار رائے کرتے رہے اور یہ جو غصہ اور غم آپ نے سینسر کر کر کے لوگوں کے اندر ڈال دیا ہے حکمرانوں کے خلاف اور مستقل حکمرانوں کے خلاف، یہ کوئی دنوں کا نہیں ہے، یہ تو بہت عرصے سے جو آپ کوششیں کرتے ہیں زباں بندی کی، اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچ ہے، یہ خام خیالی ہے کہ آپ لوگوں کو بند کر سکیں گے۔ بالکل، اور اسی لیے جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آج کل کہ جی میڈیا بھی ختم ہو جائے گا اور اپوزیشن کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، تو مجھے تو ہنسی آتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسی طرح کی گفتگو ہم بہت سارے اور حکمرانوں سے سن چکے ہیں، خاص طور پر جنرل مشرف اپنے پیک کے دور میں تو ہمیں ہر وقت یہی کہانی سناتے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ تاریخ اپنا راستہ لیتی ہے۔ تو اس حکومت میں ابھی جو بار بار کوششیں ہوتی ہیں، پی ایم ڈی اے کا بل لانے کی کوشش کی گئی، ابھی جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور کرایا گیا ہے، آپ کے خیال میں ان سے صورتحال میں بہتر کرنے میں کوئی مدد ملے گی، یا جو خرابیاں ہیں پروفیشن کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خود کہا کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، اس کے لیے پروفیشن کے اندر سے کوئی کوشش ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ حکومت لیڈ کرے؟ دیکھیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف جو ایڈیٹر کا کردار ہے نا اخبار میں ٹی وی میں وہ بحال کر دیں۔ جو پروفیشنل صحافی ہیں نا ان کو آپ بٹھا دیں نیوز روم کے فیصلے کرنے کے لیے، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو تطہیر کا عمل ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس لا کی ٹھیک ہے لاز امپورٹنٹ ہوتے ہیں پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کلوز نمبر فلانا یا ڈھمکا جو ہے اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ اچھے صحافی بن سکیں گے یا ذمہ دار صحافت آپ کر سکیں گے۔ یہ صرف آپ کو ایڈیٹر کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ سکھاتا ہے۔ آپ جتنا مرضی پڑھ لکھ کے آئیں، اگر آپ کو ایڈیٹر اچھا نہیں ملا، آپ کو استاد اچھا نہیں ملا، آپ کو نیوز روم میں فیصلہ کرنے والا ٹھیک نہیں ملا کہ کس کی خبر کون سی کہاں کس طرح جانی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے شروع کیا تو ہم بہت ایک ایکسائٹمنٹ میں رہتے تھے، رپورٹنگ میں ہوتا ہی ہے خبر آپ کے پاس آ جائے تو آپ ویسے ہی بڑے ایکسائٹڈ، اور وہ زمانہ بھی ایسے تھا کہ ہم واقعی چیزیں ڈگ آؤٹ کر کے لاتے تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم ہی سیڈ اینڈ شی سیڈ والی خبریں جو ہے وہ چلا رہے ہوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا ڈی چوک پہ، تو مدثر مائی ہسبینڈ ہی واز کورنگ دیٹ، تو اس نے ایک بیپر جب ہو رہا تھا تو بیپر میں اس نے کہا جی 50,000 لوگ جو ہیں وہ جلسے کے اندر موجود ہیں۔ تو ابھی فون اس نے رکھا نہیں تھا، تو اس کو اظہر عباس صاحب کی کال آ گئی، اچھا آپ نے بندے گنے تھے؟ مدثر کو انہوں نے پوچھا، تو مدثر نے کہا جی وہ میں نے بندے گنے تو نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ 50,000 تھے؟ تو اس نے کہا جی وہ مجھے سائز سے پتا چلا کہ سائز سے کیسے پتا چلا کہ 50,000 تھے؟ تو مجھے آج بھی یاد ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ جو کچھ ڈکشنری کے الفاظ ہیں نا، تقریباً، اندازاً، اتنے ہو سکتا ہے اتنے ہوں، قریب قریب سینکڑوں ہزاروں، اس طرح آپ کر کے تو آپ بولتے ہیں، ورنہ بہت ہائپ ہو جاتی ہے، آپ کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے۔ تو وہ پہلا انٹروڈکشن جو تھا وہ اس ڈکشنری کا تھا، اس تلفظ کا، ان الفاظ کا تھا جو کہ صحافی جو ہے وہ چنتے تھے اور وہ بولتے تھے۔ مثلا مبینہ، ابھی آپ دیکھ لیجئے جتنے چھاتا بردار ہیں، کوئی ایک لفظ کوئی بول دے کہ مبینہ کا لفظ بھی کوئی ہوتا ہے، یعنی آپ بڑی سے بڑی بات کہہ سکتے ہیں لیکن مبینہ کہہ کے کہہ سکتے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا بات کی ہے، مطلب ٹھیک ہے آپ کو رسپانسبلی بیہیو کرنا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو کہ اگر آپ ایڈیٹر کو واپس دے دیں تو میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ انفارچونیٹلی مالکان اب ایڈیٹرز ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ اپنے ایجنڈاز کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے کس کو کتنا ٹائٹ کرنا ہے، کون سی حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دینا ہے۔ پہلے، اب تو خیر صورتحال بدل گئی اس رجیم کی، ہائیبریڈ رجیم کی، اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں کہ اس وقت جو تھا وہ یہ۔ تو دوبارہ سے اگر آپ اس انسٹیٹیوشن کو زندہ کریں تو سینیٹی جو ہے وہ ضرور پریویل کرے گی۔ بالکل صحیح، اور کیونکہ اب آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے ہائیبریڈ ریجیم کا، تو تب تھوڑی سی پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس حکومت کو اب تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں، تو کیسے دیکھتی ہیں آپ اس پرفارمنس کو؟ میں کہتا ہوں اس ملک میں ہم نے ہر طرح کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، جمہوریت کا بھی، آمریت کا بھی، 1 یونٹ کا بھی، ڈیولوشن کا بھی، تو اب یہ نیا تجربہ ہم کر رہے ہیں ہائیبریڈ ریجیم کا۔ تو کیا آپ کے خیال میں اس کے میرا خیال ہے ابھی پازیٹیو؟ ایک اور تجربے
एक एक और तजुर्बे की तरफ अभी हाल ही में जनरल तारिक खान साहब ने इशारा किया है। वो तजुर्बा भी पता नहीं कितने सालों से 40 सदारती निज़ाम देखने के बावजूद वहीं का वही है। बिल्कुल। मुझे तो ये ख़्याल आता है कि वो फ़ाइल ही बदल लिया करें, ये उनके अंदर से उसको कोई नए अल्फ़ाज़ ही पहना दिया करें, हुँ, पुरानी फ़ाइलें जो हैं उन्हीं को छाँट के खट के करके जब कोई अपनी लाई हुई हुकूमत जो है वो हुँ, नाकाम हो रही होती है तो फिर कहते हैं कि नहीं, 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 नहीं वो फलानी हुँ, सदारती निज़ाम ले आए, हम ये चला लेंगे। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि पिछले साढ़े 3 साल जो हैं मैं उस हाइब्रिड रिजीम को मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है कि मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ इस रिजीम की। हुँ। और मैं शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ कि इस हाइब्रिड रिजीम ने सबको जो है वो खोल के रख दिया है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। जो सहाफ़ियों के लबादे में सियासी एजेंट थे, उनको भी खोल के रख दिया है। जो सियासतदानों के लिबादे में रहनुमा थे, उनको भी खोल के रख दिया है। जो बड़े-बड़े ताकतवर बाइख्तियार मुक़तदर एस्टेब्लिशमेंट के हल्के थे, उनको भी खोल के रख दिया है। जो एक क्या कहते हैं फ़साड क्रिएट करने की कोशिश की जाए थी, एक नकली किस्म के हीरोज़ हमने तख्लीक करवाए पिछले कुछ अरसे में, उनको भी खोल के रख दिए। तो मैं समझती हूँ कि ये हाइब्रिड रिजीम बड़ा एक समझने वालों के लिए जैसे कहा जाता है कि इशारे होते हैं मौजूद, तो ये पाकिस्तान की आवाम को बहुत कुछ समझा गया है ये हाइब्रिड रिजीम। तो इनमें एक तो मेरी ये थिंकिंग है इसके हवाले से और इसमें ज़ाहिर है कि इस दौरान हमारे अखलाकियात का, हमारी मईशत का, हमारी मुआशरत का, हमारी सकाफ़त का, हमारे दरस-ओ-तदरीस का, हमारे इंटेलेक्चुअल असासों का जिस तरह से नुकसान हुआ है वो तो अपनी जगह पे है। हुँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम पे ज़्यादा समझाने के लिए हमें ये हाइब्रिड रिजीम जो था नहीं आई एम श्योर कि जिन लोगों ने ये रिजीम लाया है उनको भी समझ आ गई होगी। हुँ। उनको भी मुझे तो पता चल एक गया होगा कि जो क्या है। एडवांटेज लगता है वो ये है कि बचपन से हम ये सुनना शुरू हुए थे कि इस मुल्क में जो है वो एक ऐसी करिश्माती शख्सियत आनी चाहिए हुक्मरान के तौर पर, जो एकदम सब कुछ ठीक कर दे और ये जो एक सेंटिमेंट हमारे यहाँ पैदा हो गया था कि बस इसी तरह की शख्सियत जो है वो रातों-रात सब कुछ ठीक कर सकती है, उन लोगों की तसल्ली नहीं होनी थी जब तक ये तजुर्बा एक दफ़ा हो ना जाता। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल और देखिए आप भांज सरज़मीन से जो है वो जितना मर्ज़ी आप खोशाए गंदुम उगा लेंगे, वो हुँ, कितनी आपको एनर्जी देगा। हुँ, तो आपने आपने सिस्टम को ही भांज कर दिया है, आपने इस निज़ाम को ही जो है वो बिल्कुल फ़ारिग कर दिया है, तो कितनी कोशिश करेंगे, क्या आप लेके आएँगे? तो जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो फिर बनना शुरू होती हैं। तो आई होप कि जो चीज़ें बिगड़ी हैं इससे ज़्यादा ना बिगड़ें और इसी में कोई इस्लाह हो और इसी के अंदर जो है वो समझ से अब काम लिया जाए कि इस मुल्क के अंदर जो एक फ्री विल है, जो सही डेमोक्रेसी है, वो लोगों को दी जाए क्योंकि आप इस मुल्क को ना चाइना बना सकते हैं, ना सऊदी अरब बना सकते हैं, ना कोई और मुल्क बना सकते हैं जिनको आप बहुत आइडलाइज़ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 70 सालों में 40 साल मार्शल लॉ में रहा है और फिर इसके अंदर रेज़िलियंस ख़त्म नहीं हुई। हुँ, इसके अंदर जमहूरियत ख़त्म नहीं हुई। आज भी इलेक्शन होगा तो लोग जो हैं वो कतार में लग के खड़े होके वोट डालेंगे। ऐसा हुँ। नहीं है कि वो कहेंगे कि हमने वोट नहीं डालना। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये एक्सपेरिमेंट्स अब ख़त्म होने चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें कम से कम एक अच्छे रोशन ख़याल लिबरल प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में ज़िंदा रह सकें। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट करने वालों को, ये जो अभी ताज़ा-तरीन तजर्बा करने वाले जो हैंडलर्स हैं, उनको ये समझ अभी तक आ गई है या ये ख़्याल अभी भी कहीं-कहीं मौजूद है कि नहीं अभी इसको मज़ीद चलाया जाए? अच्छा, आप मेरा ख़्याल है अमेरिका में बैठे हैं इस वक़्त तो लेकिन वो एक 20 की जादुई तारीख़ के बाद जो है वो हम ये समझ सकते हैं कि शायद अब फूँक-फूँक के कदम रखा जाएगा। ये वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप उनको समझ में आई है कि नहीं। आ ज़रूर जानी चाहिए कि इस मुल्क के साथ तजुर्बे जो है वो नहीं करने चाहिए। आइन, कानून और जमहूरियत की हुक्मरानी में ही पाकिस्तान की बक़ा है।
जी, आपने आसमा शराज़ी की गुफ्तगू सुनी। आखिर में कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से उनको आवाज़ सही तरह से नहीं पहुँच रही थी और हमें ये इंटरव्यू थोड़ा-सा वक़्त से पहले ख़त्म करना पड़ा, वरना अभी जो पाकिस्तानी सियासत की सूरत-ए-हाल है, उस पर मज़ीद गुफ्तगू हो सकती थी। लेकिन ये किसी और नशस्त में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। वो अपने प्रोग्राम में हमेशा कहती हैं कि फ़ैसला आपका, तो आज मैं कह देता हूँ कि उनकी सारी गुफ्तगू के बाद फ़ैसला आपको करना है। ये बात बहरहाल अपनी जगह मुसल्लम है कि वो बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ अपने मैदान में खड़ी हैं, बड़ा मोतबर नाम है और इस पेशे की हुर्मत की हिफाज़त करने की कोशिश कर रही हैं और हुक्मरानों को आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के मेहमानों से आइंदा भी आपकी जो मुलाकात है वो होती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।